فرماندے نے کہ اصلا نالے ہن میں ہاتھ جوڑ کے کیسا ہن بول سی بھی اصل دئی میاں صاحب فرماندے نے فکر نہ کر پریشانی نہ کر غم زدہ نہ ہو تو ابو بکر دے نعرے مار تو عمر دے نعرے مار تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی میں آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پر جانشین مفکر ملت اسلامیہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحیح معنوں میں جانشین اپنے نہایت ہی محسن حضرت قبلہ پیر محمود احمد عباس صاحب کو اور ترجمان اہل سنت استاد العلماء برادر محتشم جناب حضرت علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں اپنے رسول کی بارگاہ میں اور تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں نے آج پہلی بار قبلہ عالم قبلہ پیر فیروز صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا جانشینی خطاب سنا۔ آپ کے ایک ایک لفظ میں موتیوں کی چمک سے زیادہ چمک تھی اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی پاک توجہ سے جس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اسی طرح آپ کا دل بھی چمک رہا ہے۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جس کا عقیدہ ظاہر اور ہو باطن اور ہو قول اور ہو اور فعل اور ہو نہ اس کی بات میں چمک آتی ہے نہ چہرے پہ چمک آتی ہے۔ بات اور چہرہ اس کا چمکتا ہے کہ جس کا عقیدہ ظاہراً بھی مدینے والے کا صدقہ چمکدار ہو۔ اور جامعہ رضویہ انوار علوم میں آنے والوں ذرا مل کر اونچی آواز سے بولو جس کا دل بھی مدینے والے کی محبت سے چمکدار ہو۔ میں آپ کی اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور علامہ ہزاروی صاحب آپ بھی بولنے والے خطبہ ہیں عالم ہیں، بڑے کم ایسے پیر سائی لوگ ہیں کہ جن کی گفتگو سن کر بندہ اکتاتا نہیں، تنگ نہیں پڑتا، اس پہ نیند کا غلبہ نہیں آتا۔ جس طرح قبلہ پیر فیروز صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک والی بات اور آگے صفر والی، مجھے آپ کے اندر بھی یہی بات محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا ایکا بھی جس مرد کلندر نے لگایا وہ بھی سچا مرد تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرات گرامی القدر، یہ بڑی محبت اور بڑی جانشینی کی محفل ہے، اور اس محفل میں یہ کمال ہے کہ اس محفل پاک میں زیادہ تعداد ان چہروں کی ہیں جن کا ہر روز تعلق اور ربط یا رب سے قرآن سے پڑھتا ہے یا محمد کی حدیث سے پڑھتا ہے۔ اور قبلہ عالم میں خلیفہ مجاز نیریاں شریف حضرت قبلہ پیر رئیس احمد نقشبندی صاحب جب میرے ساتھ تشریف لائے تو ہم حضرت پیر سائی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آپ یقین فرمائیں کہ آج بھی حضور مفکر ملت اسلامیہ کی قبر مبارک کو چوم کر مجھ گناہگار کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کوہٹا کی جنڈی شریف میں مجھے پیار عطا کر رہے ہیں، راول پنڈی کے کسی جلسے میں آپ پیار عطا کر رہے ہیں، یا کبھی رحمان دار الکتابت حافظ اجاز کے کمرے میں آپ اپنی مسکراہٹ کا فیضان عطا کر رہے ہیں۔
تو اے جامعہ رضویہ انوار العلوم کے نمبخارو، ذرا تھوڑا سا اپنے چہرے پر خوشی لا کر، اپنی تھکاوٹ اور نیند کو بالاتاک رکھ کے یہ نہ سوچو کہ تم گولے کے پیر کے انتظار میں بیٹھے ہو، تم پیر عرفان مشدی کے انتظار میں بیٹھے ہو، بلکہ یہ عقیدہ رکھو تم آمنہ کے در یتیم کی توجہ کے انتظار میں بیٹھے ہو، تم کملی والے کی توجہ کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ تو جب یہ کرم ہو جائے، جو بندہ رضائی اللہ کے لیے بیٹھے، جو بندہ محبت رسول اللہ کی توجہ کے لیے بیٹھے، تو لوگوں پھر اس پر یہ یقین کی بارش ہوتی ہے، اس پر عرشوں کا خدا بھی راضی ہوتا ہے، اور اونچی آواز سے بولو مدینے کا تاجدار بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی علامہ منیر عالم مزاروی صاحب کا پیار ہے، انہوں نے مجھے پیار بھی دیا اور امتحان میں بھی ڈال دیا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جامعہ رضویہ انوار العلوم کا نہ خطیب ہوں نہ مہمان ہوں۔ اس کی وجہ ہمیں پیار بڑوں سے ملا ہے، اور جو پیر ماموں جی پیار دے رہے ہیں، یہ تو بڑوں کے پیار کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ جلالی ہے، پر میں وہ جلالی نہیں۔ میں نے پیر جلال شاہ کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے پیر مظہر قیوم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے امام اہل سنت الشاہ احمد نورانی کے ہاتھوں کو چوما ہے، میں نے عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کے ہاتھوں کو چوما ہے، میں نے نصیر ملت کے ساتھ 21 سفر کیے ہیں، میں نے پیر عبدالقادر کے ہاتھوں کو چوم کر پیار بھی لیا ہے اور لنگر بھی لیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹکڑے کھانا کمال نہیں ہوتا، ٹکڑے کھا کر نبھانا کمال ہوتا ہے۔ کھائے تو سب، کھائے تو سب۔ مہربانی سر، مہربانی۔ اگر سندھ سے آئے ہوئے پیر سونے تھا، میں عاشق بھی آنا، عشق میری بٹھی کی مجبوری ہے، میں داد دینے کے بغیر رہتا نہیں۔ ایک طرف مفکر ملت کا پھول ہے اور دوسری طرف کراچی کا بیتاج بادشاہ پیر ہے، چہرے دونوں کے چمک رہے ہیں اور دونوں کے بابوں کی قبر بھی چمک رہی ہے۔ اور جامعہ رضویہ میں آنے والوں، آج نہیں بولو گے تو فجر کے بعد بول دینا، لیکن اتنی تو قدر کرو جس طالب علم حلالی کو پیر اتنی داد دے رہے، مریدوں کو اتنی دینی چاہیے۔ میری تھوڑی سی دور کی نظر کمزور ہوگی، میں ابھی بیدار آپ کو کر دیتا ہوں، اور پیر سائیں کی قبر سے انشاءاللہ فیض ملے گا۔ یہ میں 1 منٹ کے لیے اینک پہنتا ہوں تاکہ میری نظر دھوکہ نہ کھائے۔ مجھے یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ میں نے اینک کیوں پہنی؟ کہ مجھے نظر نہ آنے والا بھی آ جائے۔ تھوڑا سا اونچا بولے، نظر نہ آنے والا بھی آ جائے۔ یہ میری نظر کی محتاجی ہے، یہ میری نظر کی کمزوری ہے، لیکن حضور غوث اعظم کے فقیروں، ہم اس 11ویں والے پیر کے غلام ہیں جو کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعل کا ہر دلتن اللہ حکم اتصالی، کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے عاد کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب حلالی بن کر بول، اگر پیروں کے پیر کی نظر کا یہ عالم ہے، صدیق آقا محمد کی نظر کا عالم ہے۔ مہربانی
مہربانی سے ماشاءاللہ آپ جتنا مرضی مجھے خوش کریں میرے محسن پیر سعید احمد نقشبندی صاحب آپ جتنا مرضی مجھے خوش کریں لیکن میری نظر بغیر ہے کہ کہہ رہی ہیں ابھی بھی کچھ نہیں بولے جب آپ بولیں گے تو میں بولنا چھوڑ دوں گا چاہے آپ دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں چاہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں مجھے ایک بات پر ناز ہے آپ مفکر ملت اسلامیہ میرے لجپال پیر عبدالقادر علیہ رحمہ کی میزار کے سائے میں بیٹھے ہیں اور یارے غار کی نظر کے نشانے میں بیٹھے ہیں اب میں نعرہ اس نیت سے لگواؤں گا کہ میں آیا ہوں راولپنڈی سے جمعہ میں نے پڑھایا جامعہ مسجد میری آنے میری تھکاوٹ نہیں اتری میں پنڈی پہنچنے سے پہلے تھکاوٹ اتارنا چاہتا ہوں اپنی اور اپنے بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اپنے دل کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو 2 نمبر سنیوں میں نہیں گیا اے میرا سجا کھبا پاسا بھی بول پہ ذرا ماشاءاللہ میری برادری ساری بول پڑی ہے اور تسی براتیوں بول پو نعرہ تکبیر ابھی اس کونے سی آواز کم یہ مدنی بھائی ذرا سہیل بھائی کیمرہ پھیریں تاکہ آپ کے کیمرے میں بھی سارے آ جائیں اور عشاء کے نماز سے لے کر اس وقت تک گنبد حضرہ والے کے کیمرے میں سارے آ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اونچا نعرہ حیدری پتہ تو چلے نا فیروزی لجپال پیر کا رنگ کیا ہے اور پیر عبدالقادر کے نمہار جلالی کا رنگ کیا ہے میں ویسے شعروں کا پنگا بڑا کم لیتا ہوں لیکن ایک آگیا تسی دعا کرو اللہ کرے توڑ چڑھ جائے چلے ہزاروی صاحب نے حوصلہ دے دیا تو میں جناب وہ پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سننے کا ذوق ہے نہیں آپ آج کھڑے بے شک نہ کریں ووٹے غلام سرور صاحب کی مجبوری ہوگی میری مجبوری ذوق ہے ووٹوں والی وہ ہے ہم ذوق والے ہیں ٹھیک ہے اللہ انہیں سلامت رکھے آپ کی طبیعت مچل گئی ہے ماشاءاللہ تے جدو بی بی راضی ہو جائے تو نکاح بھی ہو جائے تسی راضی ہو جاؤ تو شیر بھی ایسا پڑھ دینا اب بات کھڑے کریں جو تھک گئے ایک ہی سجن بولے اور ذرا ایک باری نعرہ حیدری پتر عقبہ مارتا کہ میرا ایمان ٹھار وچ آ جائے شیر جناب ہے بڑا مشکل ہے لیکن سمجھ کو انہوں جلدی آوے سی تب میں 2 مردانی توجہ چاہتا ایک اپنے لجپال دے لکھتے جگر دی ایک پیر فیروزی صاحب پتہ نہیں ہے توڑے نال کیوں توجہ ہو رہی ہے جی نہیں گلہ توڑیاں بڑیاں پیاریاں سن نہیں حقیقت ہے گل تکو نا سونے کسی اور مقررہ نہیں کیا کہ ذرا صحیح کر کے ذرا فٹ جا ٹائم لو توانو جڑا انہا کیا ہے نا تسی جتنے منٹ تے کھڑے رہے ہو واللہ خوشامد میرا مزاج نہیں اگلے لفظ سے پہلے سننے والوں کا انتظار تھا پیر صاحب اگلا لفظ کب بولے جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کریم کے 14 صدیوں بعد بولنے والے غلام پیر کی گفتگو کا یہ عالم ہے تو مجھے ذرا پیار سے بلاؤ کہ جس نے غار میں محمد کے چہرے کو اپنی گود میں دیکھا میاں صاحب فرماندے نے پریشانی نہ کر فکر نہ کر غم نہ کر کوئی لنگر کھاوے یا حرام کر جائے پریشانی نہیں کرنی اے کھڑی تے تاجدار وجہ کیے
आ फरमाते ने कि असला नाले हुण मैं हाथ जोड़ के कैसा हुण बोल सी भी असल नहीं असला नाले जिन्ने की करिए यारो असला नाले जिन्ने की करिए ते यारो नस्ला तक नहीं बोले नाले जिन्ने की करिए ते उल्टियां चाला चले दे कच भी मड़का ते लाल भी मड़े भी मड़े जामिया रिजविया चाहने वाले हो अगर तुसी हुण ना बोले तो मैं शेर इंग्लिश भी शुरू कर दे तुसी किताबी जने हो मैं मुकर्रर आदमी हाँ कम इलम जा आदमी हाँ इन्हां उलमा दे जोड़े सीधे करने वाला ते तुसी बोलो मियाँ साहब की चाटवी जुबान है पंजाबी जुबान है इस ते नहीं बोलोगे तो मैं इंग्लिश शुरू कर देनी है आनी भावें कोई नहीं पर तुहाडे उत्ते रोब ते मैं पा दिता मैं जी माशाअल्लाह मियाँ साहब फरमाते ने फिक्र ना कर परेशानी ना कर गमज़दा ना हो तू अबू बकर दे नारे मार तू उमर दे नारे मार तू उस्मान दे नारे मार अल्लाह हो माशाअल्लाह ये मेरे मुकद्दर की चमक है और मेरे मुकद्दर की बुलंद बख्ती है कि मुझ तालिब इल्म के चंद मिनटों के दौरान ताजदार गोलड़ा के मंजूर नजर मेरे नहीं बल्कि सारी सुन्नियत के लजपाल तस्वीर किबला बाबूजी वली इब्ने वली आले नबी औलादे अली जनाब किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा के नूर नजर अपने चमकदार चेहरे के साथ अपने आबाओ अजदाद के दिए हुए चमकदार फैजान के साथ मेरे लजपाल के फूल पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन गिलानी दामत बरकातुल कुदसिया आप जलवा फरोज है जामिया रिज़वी चाहने वाले हो जुमले की कदर करो अगर मेहरे अली दे फुल दे चेहरे दी ए आलम है जरा उच्ची बोलो मदीने दे ताजदार दे चेहरे दा आलम की होएगा माशाअल्लाह हजूर किबला पीर नसीर जी के साथ मैं पिंड सुल्तानी गया तो दौरान बयान मैंने उठ के नारा लगाया तो आप फरमान लगे पिंड सुल्तानी वाले तुहाडे कोल ते ए जलाली चंगा जिस मेरी गल समझ आई मुझे फिर आपने माइक अता किया मैं क्या हजूर दुनिया का माल लेने के लिए माल का होना जरूरी है नसीरे मिल्लत का जुमला लेने के लिए अंदर से हलाली होना जानशीन मुफक्कर मिल्लत इस्लामिया को हुक्म भी है अल्लामा हज़ारवी साहब का प्यार भी है और गोले के ताजदार की मुस्कुराहट दुआएं भी मेरे साथ रहती हैं लिहाजा तो उन्होंने मैं पेंडे विच नहीं पाना जिन्होंने मैं जोर पे लांदा सो आ गया हुण हाथ खड़े करो जेड़े गोले के ताजदार का चेहरा पे तकदे हो ते भी हाथ खड़े करो हलाली बढ़ के जेड़े शेर पूरा सुनना चाहते हो सारे एक बारी उच्ची कह दो सुभान अल्लाह मियाँ साहब फरमाते ने के कच भी मड़का तेला भी मड़ेगा ते यारो हिको रंग तो पोचे कोल सराबा ते फर्क सता तो एक नारा लगा दे
تاکہ گولہ شریف کی نمکھاری کا بھی حق میرا ادا ہو جائے اور آپ کا پیار بھی ادا ہو. اس طرح نہیں, ذرا اونچی آواز سے ذرا. ایک بار اونچی آواز سے بولے نعرے حیدری. دربار عالیہ گولہ شریف, دربار عالیہ گولہ شریف.